نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان بخیر زندگی آپ سب کو عطا فرمائیں، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا پچھلی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر 3 رسولوں کو بھیجا۔ جب ان قوم کے لوگوں نے انہیں جھٹلانا چاہا تو دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور وہ بھی دعوت دینے لگا کہ یہ رسول سچے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، تم ان پر ایمان لے کر آؤ، اور اللہ کی تعریف میں بھی بیان کرتا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اگر وہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کون میری مدد کرے گا، تو اس رب پر ہی مجھے ایمان لانا ہے، اور اگر اس رب پر میں ایمان نہ لاؤں تو میں صریح گمراہی میں رہوں گا۔ تو اس لیے بے شک میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پر، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، جس رب پر میں ایمان لایا ہوں اس رب پر تم بھی ایمان لاؤ۔ یہاں پہ فاسمعون، بس تم مجھے سنو، یعنی کہ تم میری بات کو مان لو۔ تو اس کے بعد وہاں پہ اگلی آیت آج شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس بات سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جب اس نے دعوت دی تو اس کی قوم نے اس کا بھی قتل کر دیا، تو اس وقت جیسے ہی اس کا قتل ہوا تو فرشتوں نے اسے جنت کی خوشخبری دے دی۔ آیت کے دوسرے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اس میں کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری قوم اس بات کو جانتی کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومن جو دنیا میں بھی ان لوگوں کا خیرخواہ تھا، دین کی طرف انہیں دعوت دے رہا تھا، وحدانیت کی دعوت دے رہا تھا، وہ اس دنیا سے فارغ ہو کر بھی اسے انہی کی جو ہے خیر خواہی کا خیال آ رہا ہے۔ اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جس کی موت ایمان پر واقع ہوگی، جو لا الہ الا اللہ والی موت مرے گا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی موت جسے نصیب ہوگی، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جو شرک میں مبتلا رہے گا، جو کفر میں مبتلا رہے گا، اس کے لیے عذاب لازمی ہے۔ تو یہاں پہ ایک مومن کی کیفیت بھی سمجھ آتی ہے، ہمیں ایک مومن کے دل کی کیفیت بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مومن جو ہے ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، اسے جتنی اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی فکر ہوتی ہے، اتنی ہی فکر جو ہے اپنے مومن بھائیوں اور بہنوں کی، اپنی قوم کی جو ہے اسے فکر ہوتی ہے۔ تو وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا کہ اچھا میں تو بہت نمازی ہو گیا ہوں، میرے پاس قرآن کا علم پہنچ گیا ہے، میرے پاس حدیث کا علم پہنچ گیا ہے، میں بدعتوں سے نکل آیا ہوں، کفر سے نکل آیا ہوں، شرک سے نکل آیا ہوں، میرے لیے تو جنت واجب ہو گئی ہے، تو بس میں اپنی فکر کروں، اب میرا شوہر ہے، میری اولاد ہے، میرے والدین ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یہ کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، تو رہنے دیں۔ یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے ہمارے لیے ایک پریکٹیکل کیا ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنے والی بات کیا ہے کہ جب کبھی ہم تک علم پہنچے اس علم کو ہم دوسروں تک ضرور پہنچا دیں۔ پہنچا دینا ہمارا کام ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے والدین ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان تک بات کو ہم پہنچاتے رہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اچھے انداز میں ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے۔ ہمارے الفاظ میں طنز و طعنہ نہیں ہونا چاہیے، خوش انداز میں، خوشگوار لہجے میں، کہ انہیں یقین دلائیں کہ ہم ان کے ویل وشر ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، پھر انہیں صحیح اور غلط کی بھی ہمیں
ترغیب دے دینی چاہیے، انہیں بتا دینا چاہیے کہ ریسنٹلی ہم نے پڑھا، ہم تک یہ اس بات کا علم پہنچا کہ یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ منافقت ہے. بتا دیں، ہم جنرلی بتائیں، کسی پر انگلی رکھ کر نہ بتائیں کہ میں تمہاری بات کر رہی ہوں، جنرل طریقے سے بتا دیں. پھر اللہ تعالیٰ ضرور جسے ہدایت دینا چاہے گا اسے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں وہ بھی اس غلطی میں یا اس برائی میں مبتلا ہے، اسے بھی اس برائی سے یا اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو کوئی بھی کفر میں، شرک میں، بدعت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے نجات دے کر وحدانیت کی زندگی عطا فرمائے. آمین. اگلی آیت ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بما یعنی کہ بوجہ اس کے، غفر لی اللہ نے بخش دیا مجھے، یعنی کہ جب دعوت دیتے ہوئے، اور کیونکہ یہ وحدانیت کی بات کر رہا تھا، یہ اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اس حالت میں اس سے موت آئی تو اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بھی بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے اسے مکرمین یعنی اکرام یعنی کہ عزت بخش لوگوں میں سے بنا دیا. یعنی کہ ایک ساتھ اس کے 3 انعامات کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو جنت میں بھی داخل ہو گیا، اور دوسرا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا، اور تیسرا جو ہے مکرمین میں سے، یعنی کہ جنت کے الگ الگ دروازے ہوتے ہیں، الگ الگ درجات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت بخش لوگوں میں سے بنا دیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، ہمارے بھی اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مکرمین میں سے شامل کر دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول کی بات پر، یعنی کہ رسول کے ذریعے ہم تک جو احادیث پہنچے ہیں، جو سنتیں پہنچی ہیں، تو اس کی اتباع کریں. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہاں پہ بھی رسول ہی دعوت دے رہے تھے، تو اس شخص نے بھی رسولوں کی دعوت پر لبیک کہا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن اور احادیث پر عمل کریں اپنی زندگی میں. آہستہ آہستہ جہاں کہیں ہم قرآن اور حدیثوں سنت کے خلاف ہمارے اعمال ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں، آہستہ آہستہ ہمیں وہاں سے لوٹنا چاہیے، ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے، ہمیں صحیح راستے کی طرف آنا چاہیے. وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں ہم نے نازل کیا اس قوم پر، اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جند من السماء کوئی جنود یعنی کہ کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا اور نہ ہم تھے، منزلین اتارنے والے. یعنی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، جب ان لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، پھر جب اس شخص کو بھی قتل کر دیا انہوں نے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اس وقت تو ان لوگوں کی جو نافرمانی تھی اور جو ان کا وہ طریقہ عمل تھا، اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ تکبر تھا. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط سمجھ رہے تھے، مضبوط قوم سمجھ رہے تھے کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چاہے کتنے بھی مضبوط قوم سمجھ رہے تھے ہوں، اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی انہیں ختم کرنے کے لیے کہ آسمان سے کوئی لشکر آئے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوئی مگر ایک چیخ، فاذا ہم خامدون، یعنی کہ کوئی لشکر کی بھی ضرورت نہیں پڑی انہیں ختم کرنے کے لیے، انہیں فنا کرنے کے لیے، بس ایک چیخ آئی تھی اور سب کے سب یوں ہو گئے جیسے بجھ کر رہ گئے. کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ بجھی آگ کی طرح ہو گئے. اگلی آیت ہے یا حسرتن علی العبادی، ہائے حسرت، اے حسرت بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آئے ان تک کوئی بھی رسول مگر انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. یعنی کہ حسرت یا پھر افسوس کن لوگوں پر ہے؟ اللہ کے ان بندوں پر ہے جن تک اللہ کے رسول کا پیغام آیا یا اللہ کے رسول آئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایمان لانے کی بجائے، راہ راست پر آنے کی بجائے انہوں نے صرف مذاق اڑایا. آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے. ہم تک جب بھی
قرآن اور حدیث کا کوئی علم ہم تک پہنچتا ہے تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا پھر بس سنے اور خاموش رہ گئے؟ ہمیں اپنی اپنی اعمال کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ الم یرو کم اہلکنا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا کہ کس طرح سے ہم نے ہلاک کیا، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں کو، انہم کہ بے شک وہ، الیہم لا یرجعون ان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یعنی کہ آج ہمیں قرآن کے ذریعے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی قوموں کو، جب کبھی ان تک رسول آئے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، لیکن پھر بھی جب لوگ ان پر ایمان نہیں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ قوم اٹھ کر ان تک واپس آئیں گے۔ یہ کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، یہی وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ، گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی، سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یعنی کہ جیسے یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، آئندہ بھی آنے والی قومیں جو ہیں اگر اللہ پر ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی تباہ کر دے گا، انہیں بھی برباد کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، صرف دنیا کی بربادی نہیں، انہیں دوبارہ آخرت میں بھی جمع کیا جائے گا، وہاں پہ بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَيْنَاهَا، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ مردہ زمین ایک نشانی ہے، احییناہا ہم اس کو زندہ کریں گے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا اور ہم اس سے نکالیں گے، حبن یعنی کہ غلہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور وہ اس سے کھاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے لیے نشانی کیا ہے؟ مردہ زمین سے جیسے اللہ تعالیٰ غلہ نکالتا ہے اور پھر وہ اسے کھاتے بھی ہیں، بالکل ایسے ہی جب ان کا سوال ہوتا تھا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کیوں کر زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس مردہ زمین کے طرف، مردہ زمین کی نشانی کو پیش کرتا تھا کہ جس طرح سے اس مردہ زمین سے، یعنی کہ زمین سے جس طرح سے نباتات اگ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آخرت میں جتنے بھی مردے ہیں ان سب کو جو ہے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے زمین میں جنات یعنی کہ باغات بنائے ہیں، کس کے؟ نخیل، کھجور، اعناب یعنی کہ انگور، وفجرنا اور ہم نے اسی میں سے بہائے ہیں، من العیون چشمے، پانی کے چشمے، یعنی کہ مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں نکالتے بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے لیے مختلف اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں۔ یعنی کہ رزق کے طور پر صرف غلہ نہیں بلکہ پھل بھی اس سے نکالے جاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے چشمے بھی نکلتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں نہ صرف پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تمہارے لیے رزق کے کیسے کیسے انتظام کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو کنٹینیوس تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اس رب پر تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، وَمَا عَمِلَتْهُ اور جو کچھ عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی کہ لوگ اس کے پھل بھی کھائیں اور اس کے ساتھ اس کے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بنائے ہیں۔ یعنی کہ اس کے طرف اس میں ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ جو کچھ ہم ڈیفرنٹ اس سے ورائٹیز بناتے ہیں، یعنی کہ غلہ تو نکل آیا لیکن اس سے ہم ڈیفرنٹ ریسیپیز جو بناتے ہیں، ڈیفرنٹ پکوان جو بناتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ افلا یشکرون کیا تم شکر گزار نہیں ہو؟ یعنی کہ یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ جو دن بھر جو ہم کھا پی رہے ہیں، خوشی خوشی سے کھا رہے ہیں، ایز اے پھل کھا رہے ہیں، یا غلہ جب نکلتا ہے تو اسے مزیدار لذت دار کھانے بنا کر ہم کھا رہے ہیں، یہ کون ہمیں دے رہا ہے؟ جو رب العالمین ہمیں یہ نواز رہا ہے۔ کیا ہم اس پر ایمان نہ لائیں؟ کیا ہم اس کی اطاعت نہ کریں؟ کیا ہم اس کی عبادت نہ کریں؟ کیوں نہیں تم شکر گزار ہوتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے اس نے جس نے پیدا کیا ازواج یعنی کہ ورائٹی، کلھا مما تنبت الارض سب کچھ جو کچھ زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم
اور تمہارے اپنے میں بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے سب جوڑوں جوڑوں میں بنایا ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سی ایسی مخلوق ہے دنیا میں جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی قدرت کا ایک اور نشانی بیان کر رہا ہے، یعنی کہ جو لوگ سر سے انکار کرتے ہیں، کچھ قومیں ایسی ہیں جو یہ مانتی ہی نہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین واحد اس کائنات کو چلا رہا ہے، یعنی کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ رزق کوئی اور پیدا کرتا ہے، علم کوئی اور دیتا ہے، بارش کوئی اور برساتا ہے، اور کسی کسی کے اندر تو یہ ہے کہ وہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان سے انہیں رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی اس عظمت کو، اپنی اس قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ یہ دنیا کا نظام ہے یہ اس کو رب العالمین نے بنایا ہے، تو تم کیوں نہیں اللہ پر ایمان لے کر آتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ، اور اس کے علاوہ اور ایک نشانی کیا ہے کہ رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، جسے وہ نکالتا ہے دن سے، فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ، پھر وہ ایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جسے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں اور وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی کہ دن کے بعد جب اندھیرا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ اندھیرا دوبارہ دن میں بھی نہ بدلتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ہی رہ جاتے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سورج کی روشنی دن میں ہی رہ جاتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ دن کے بعد رات آنا ہے، رات کے بعد دن آنا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور دن اور رات ایسے ہی نہیں ہو رہے ہیں، اپنے آپ میں نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے جو ایک مقررہ، مستقر کہتے ہیں مقررہ، تجری چل رہا ہے، یعنی کہ سورج اپنی ایک راستے پر جو ہے چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے جو سورج اپنے ایک راستے پر جو چل رہا ہے، جسے ہم آربٹ کہتے ہیں، جس پر وہ چل رہا ہے، یہ کوئی اپنے آپ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور زبردست، علیم یعنی کہ علم والے کا، تقدیر یعنی کہ اس کا اندازہ ہے، یعنی کہ اس نے مقرر کیا ہے، اس نے حکم دیا ہے سورج کو کہ تمہیں ایسے ہی چلنا ہے، اسی رفتار سے چلنا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ، اور اس کے ساتھ میں ہم نے چاند بھی بنایا ہے، اور چاند کا ہم نے مقصد کیا رکھا ہے، چاند کو کس طرح سے بنایا ہے، قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے اس کے منزلوں کو طے کیا ہے، منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، وہ دوبارہ کیسے ہو جاتا ہے، جیسے کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، سوکھی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاند کے بڑھتے گھٹتے منزلوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جسے ہم نیو مون کہتے ہیں، کریسنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے چاند شروع ہوتا ہے، گول چاند ہوتا ہے، پھر واپس جو ہے وہ گھٹتے گھٹتے اسی ایک کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے، یہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں جو ہے گنتی نہیں معلوم ہوتی، مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا، دنوں مہینوں اور سالوں کا حساب جو ہے، خصوصاً جو عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عیدیں جو ہے چاند کی تاریخ کے مطابق ہی ہوتی ہیں، اور جو ایام بیت کے روزے ہوتے ہیں وہ بھی چاند کی 13، 14، 15 کو ہی ہم روزے رکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو حج کے لیے نکلتے ہیں، اسی کے مطابق رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چاند کی جو یہ منزلیں طے کی ہیں، کیوں طے کی ہیں، تاکہ عبادت کرنے والے عبادت کریں ان مقررہ دنوں میں، ان مقررہ مہینوں میں۔ تو یہ جو انتظام ہے، یہ انتظام کرنے والا بھی رب العالمین ہے، یعنی کہ کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اتنا ایک بہترین انتظام، اتنا بہترین ایک کائنات کو چلانے والا رب العالمین ہی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اور نہیں سورج کے وہ
کہ وہ لہا اس کے لیے وہ شان نہیں کہ انتدرک القمر کہ وہ آ کر پکڑ لے چاند کو، ولللیل سابق النہار اور نہ ہی رات کے وہ دن سے پہلے نکل آئے، وکل فی فلک یسبحون اور ہر ایک جو ہے فلک کہتے ہیں وہ جو آربٹس رہتے ہیں، جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر پلانٹ جو ہے، ہر سیٹلائٹ جو ہے اپنی اپنی ایک راستے پر، اپنے اپنے ایک محور پر جسے آربٹس کہتے ہیں اس پر جو ہے گھوم رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور ایک بھی بات بتا رہا ہے کہ اگرچہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان سب کو پکڑے نہیں رکھتا اور یہ سب اللہ کے اطاعت گزار نہ ہوتے، جو کائنات میں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہے اللہ کی حکم کے آگے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ کی حکم کی ہی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی حکم کے مطابق ہی یہ لوگ بھی جو ہیں، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمان میں، چاند ستارے سب جو ہیں اللہ کی اطاعت میں ہی لگے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں اور جو ہے آپس میں نہیں ٹکرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں ایک اور نشانی ہے، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ اور ان کے لیے نشانی ہے کہ بے شک ہم نے سوار کیا ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، فلک کہتے ہیں کشتی کو، مشحون بھری ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نوح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سوار کیا اور اس کے بعد میں ہی جو ہے نسل انسانی چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی ہی شان تھی کہ اللہ نے یہ انتظام کیا تھا کہ کشتی کیسے بنائیں، اور پھر جب آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین بھی جو ہے پانی نکال رہی تھی، تو اتنی ایک بڑے طوفان میں کشتی کا چلنا جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہی تھا، اللہ کے اذن سے ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو بھی چھوڑے رکھا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک رب العالمین ہے، جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، جس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ہم نے ان کے لیے بنایا اس جیسی، یعنی کہ اس کشتی جیسی ہی، ما يرکبون جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف کشتی نہیں، اس کے علاوہ آج بھی جو سواریاں ہیں ان سب کو انہوں نے بنایا، لیکن اللہ کی اگرچہ اللہ انہیں تھامے نہ رکھے تو اس پر بھی جو ہے یہ لوگ سوار کرنا اور ان کی سواری چلنا جو ہے پاسبل نہیں تھی۔ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ نے اس چیز کو ان کے لیے مستخر کر دیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو ہیں ٹرانسپورٹیشن بنائیں اور چلیں۔ یہ اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ایک انعام ہے اپنے بندوں کے لیے، ورنہ لوگوں کے پاس یا انسانوں کے پاس اتنی حکمت نہیں تھی کہ وہ اپنے سے کوئی چیز ایجاد کر دیتے۔ جتنے بھی ایجادات ہوئے ہیں اس میں اللہ کا اذن رہا، اللہ چاہتا تھا کہ اپنے بندوں تک ان چیزوں کو پہنچائیں، لیکن ان چیزوں کو بنانے دینا، ان چیزوں کے ایجادات کے ہونے دینے، اس میں اصل کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانیں۔ لیکن لوگ جو ہیں کیا ہو گئے ہیں، جیسے جیسے ان تک علم آیا وہ اللہ سے اور دور ہو گئے ہیں اور انہی چیزوں کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہتے غرق کرنا ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو نہیں کوئی مددگار ان کا، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور نہ ہی کوئی انہیں بچا سکتا تھا، یعنی کہ اگر ہم چاہتے تو اس کشتی کو بھی ڈبا دیتے، یا جس کسی پر بھی سواری پر آج بھی لوگ سوار ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سواری جو ہے اپنا کام کرنا بند کر دیں اور اس وقت کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا اور کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا، الا رحمتا منا مگر رحمت کے ہمارے طرف سے، یعنی کہ صرف ہماری رحمت ہے کہ لوگ جو ہیں آج بھی اپنی ہر سواری پر وہ بخیر بحفاظت چل پھر رہے ہیں، جا آ رہے ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مدت تک کے لیے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو جو بنایا ہے اس کا بھی ایک مدت مقرر ہے، اور انسانوں نے جو اپنی ضرورت کے لیے جو چیزیں بنا لی ہیں اس کا بھی ایک مدت تک وقت مقرر ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا ہی یہ اذن ہے کہ لوگ جو چیزیں بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند اسی وقت رہیں گے جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے۔ اگر اس چیز میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں بلکہ نقصان کا، شر کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ جیسے ہم آج کل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی ایروپلین کریش ہو جاتے ہیں، کتنی گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایون دا اسمالسٹ ٹول جو ہم فون یوز کرتے ہیں وہ بھی کتنے ہی لوگوں کے لیے موت کا سبب بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو ہمارے لیے مستخر کر دے، جس چیز کو ہمارے لیے فائدہ کا بنانا چاہے، صرف وہی چیز ہمارے فائدے کی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمارے لیے، اس میں بھی نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ ہمارا جو سارا نظام ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اللہ کی نافرمانی کر کر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ دنیا بھی اللہ کی ہے، اس میں جو نظام چل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے اور موت کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور وہاں کی بات کی بھی ساری جو دنیا ہے وہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اسی لیے مالک یوم الدین ہمیں ہر بار یاد دلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں اسی رب کے پاس جانا ہے۔ رب العالمین پہلی ہی آیت ہے، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جس دنیا میں ہم رہیں وہ دنیا بھی اللہ کی ہے، اور جہاں پہ ہمیں جانا ہے اس کا مالک بھی، اس یوم الدین کا مالک بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے کہاں جانا چاہ رہے ہیں، ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے ہی ہماری جو ہے ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی اصلاح کرے، ہمارے لیے دنیا ایسی عطا فرمائے جس میں ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں اور نیک عمل کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من المحبین واجعلنا من المقربین، اللہم نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔